ایک دن نبی اکرم نے حضرت ابو طالب سے عرض کی کہ چچا اب جا کر ان کافروں سے کہیں کہ اب تو تمہارا معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے، اس لیے عقل کے ناخن لو اور یہ ناکہ بندی ختم کرو۔ شیب ابی طالب حضرت ابو طالب نے خانہ کعبہ میں جا کر کفار کو یہ خبر دی تو انہوں نے شرط کی کہ تمہاری خبر اگر صحیح نہ ہوئی تو تمہیں محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب اس معاہدہ کو کھولا گیا تو اس میں اللہ کے نام کے علاوہ تمام عبارت دیمک چاٹ چکی تھی، چنانچہ یہ ناکہ بندی ختم ہو گئی۔ معراج 4 سال قبل از ہجرت 51 عام الفیل 618 عیسوی 10 بست۔ رسول اکرم کو جناب امہانی فاختہ بنت ابی طالب حضرت ال کی بہن کے گھر سے معراج کا شرف حاصل ہوا۔ شق القمر 4 سال قبل از ہجرت 51 عام الفیل 618 عیسوی 10 بست۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حج کے موسم میں 14 شب کو ابو جہل ایک یہودی اور کچھ مشرکین کے ساتھ نبی اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اپنی نبوت کا کوئی واضح معجزہ دکھو۔ نبی اکرم نے پوچھا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ شق القمر اس نے یہودی سے مشورہ کر کے کہا اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو جانو۔ نبی اکرم نے دعا کی اور انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ کنواں ہرا کنواں نور دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی رہا۔ نبی اکرم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو، خوب اچھی طرح غور کرو۔ اس پر ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ نے نظر بندی کر دی ہے، جو لوگ یہاں سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ آئیں تو پوچھوں گا، اگر وہ لوگ تصدیق کریں تو ٹھیک ہے۔ جب باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی تو ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ نے ساری دنیا کی نظر بندی کر دی ہے۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ قمر کی آیات 1 تا 3 میں ہے۔ عام الحزن شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد بہت جلد جناب خدیجہ اور حضرت ابی طالب علیہما السلام نے رحلت فرمائی اور نبی اکرم نے اس پورے سال کو ان دونوں کے سوگ میں عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ 4 سال قبل از ہجرت 51 عام الفیل 618 عیسوی 10 بست۔ سفر طائف سفر طائف عام الحزن کے بعد اور ہجرت سے قبل انجام پایا۔ ہجرت مدینہ ماہ ربیع الاول پہلی ہجری 55 عام الفیل 622 عیسوی کو نبی مکرم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت الہی لائحہ عمل کے تحت اسلامی اقدار کے زیر سایہ مستحکم اسلامی حکومت کے قیام کے سلسلہ میں تمام لازمی اقدامات کے بعد اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے انجام پائی۔ قبا اور مسجد قبا ہجرت کے موقع پر نبی اکرم نے حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے اور خاندان نبوت کے افراد خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بحفاظت مدینہ لانے کی ذمہ داری سپرد کر کے آئے تھے۔ اس لیے اپنے 8 ربیع الاول پہلی ہجری دوشنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ کے باہر قبا کے مقام پر قیام فرمایا۔ قبا اور مسجد قبا تیسرے دن حضرت علی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور باقی افراد کو لے قبا پہنچے۔ اسی دن نبی اکرم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ نبی اکرم نے 14 دن قبا میں قیام کیا۔ اسی مسجد کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ توبہ آیات 108 و 109 میں آیا ہے۔ پہلی نماز جمعہ 22 ربیع الاول پہلی ہجری کو نبی اکرم قبا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سلیم کے پاس پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی مکرم نے اسی مقام پر رک کر سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اس پہلی نماز جمعہ میں 100 افراد شریک ہوئے۔ مدینہ میں داخلہ
نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اکرم مرد و زن کے پر جوش استقبال کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کی خواتین اور بچیوں نے قصیدے اور ترانے پڑھ کر تالیوں، نعروں اور خوشیوں بھرے نغموں کے ساتھ رسول اکرم کا استقبال کیا۔ اپنے ان کے پر خلوص استقبال کو خوب سراہا۔ مسجد النبی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رسول اکرم مقیم تھے۔ اسی گھر کے قریب کی زمین خرید کر رسول اکرم نے مسجد النبی کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خود شریک ہوئے۔ مواخات ماہ رمضان المبارک پہلی ہجری 623 عیسوی کو نبی مکرم نے مہاجر و انصار کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ اس وقت مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ مواخات کا قانون یہ بنایا گیا کہ دینی بھائی مہاجرین کو انصار مدینہ کی جائیدادوں، تجارت، مکان میں بھی ادھے کے شریک قرار پائے۔ مواخات حتیٰ کہ وہ انصار مدینہ جن کی ایک سے زیادہ ازدواج تھیں، انہوں نے اپنے دینی بھائیوں مہاجرین کے لیے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان مہاجرین بھائیوں کے نکاح میں دے دیا۔ مواخات کے اسی قانون کے تحت نبی کریم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ عبادات ہجرت کے پہلے سال 1 مسلمانوں کو اذان کی تعلیم دی گئی۔ 2 اب تک تمام نمازیں 2 رکعت ہوا کرتی تھیں۔ اب ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں اور نماز مغرب کی 3 رکعتیں واجب قرار پائیں۔ 3 زکوٰۃ واجب ہوئی۔ ہجرت دوسرے سال الف روزے واجب ہوئے۔ 2 قربانی ادا کی گئی۔